بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک میرا رب جسے چاہے اپنے محبوب کے دین حق کے لیے خدمت کے جذبے سے سرشار کر دے۔ تاریخی مقامات کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو سر فہرست ہمارا خیال داتا حضور کی نگری لاہور کی طرف چلا جاتا ہے، مگر یہ یاد رہے کہ تاریخی مقامات کے اعتبار سے ضلع راولپنڈی کو بھی ایک امتیازی مقام حاصل ہے۔ جیسے کہ آج بھی کئی سال پرانی عمارتیں راولپنڈی کے بازاروں میں موجود ہیں، اسی طرح تحصیل ٹکسلا کے مختلف مقامات اکثر سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ بہرحال آج ہم جس تاریخی مقام یا ایک نئے تاریخی سنگ میل کا ذکر کرنے لگے ہیں، وہ مقام تحصیل و ضلع راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ساتھ منسوب ہے۔ میری مراد دوچھا راجگان میں از سر نو تعمیر ہونے والی جامع مسجد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جو کہ رواں سال ہی تعمیری مراحل میں داخل ہوئی، جس میں اس وقت 4 کروڑ سے زیادہ کی رقم خرچ ہو چکی ہے اور ابھی مزید کئی کروڑوں کے اخراجات باقی ہیں۔ اہلیان گاؤں نے بھی دل کھول کر اس تاریخی شاہکار کے لیے اپنی اپنی بساط کے مطابق رقم خرچ کی ہے، مگر اس سارے شاہکار کو ایک ایسے شخص نے اپنے مضبوط بازو سے سہارا دیا ہے جس کی مثال شاید دوبارہ ہمیں ہماری زندگی میں نہ مل سکے۔ میری مراد جنرل شاہد محمود کیانی صاحب ہیں، جن کی کاوشوں کی بدولت اور رب کریم کی نظر رحمت کے سہارے یہ عظیم مسجد تعمیر کے آخری مراحل کو طے کر رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مسجد میں محراب و منبر کو خوبصورت اور جدید ڈیزائنز سے حسن بخشا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ مسجد نبوی کے مایہ ناز انجینئر سے مشاورت کرتے ہوئے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگائے جا رہے ہیں۔ اس مسجد کی خوبصورتی کا ایک نیا سنگ میل اس وقت رکھا گیا جب اس مسجد میں لکھے گئے مبارک نام اور مبارک آیات کو بڑے حسین انداز میں ماربل کے سفید تختوں پر تراش کر بنوایا گیا، جو فی زمانہ واقعتاً نہایت عجیب اور حیران کن ہے۔ اس مسجد کے داخلی دروازے پر مسجد میں داخلے کی دعا، اور اگر اس دعا سے اوپر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو رب کعبہ کا نام صاف الفاظ میں نور کی طرح چمکتا نظر آئے گا۔ مسجد کے اندرونی حصے میں بہت خوبصورت ٹائلز کے ساتھ دیوار کو مزین کیا گیا ہے، اور اگر ہم اس شاہکار کی چھت کے اندرونی مناظر پر تھوڑی غور کریں تو ہمیں چھت پر خوبصورت آیات خوبصورت اور حسین انداز میں تحریر شدہ نظر آئیں گی۔ سیڑھیوں کے اطراف میں خوبصورت اور قیمتی ٹائلز نصب کی گئی ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو بالائی منزل کی جانب لیے چلتے ہیں، جس شاہکار کو دیکھ کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے۔ بالائی منزل، جس میں دیواروں پر خوبصورت ڈیزائننگ اور چھتوں پر کیا گیا دلکش کام، اپنی مثال آپ ہے۔ بالائی منزل کی چھت پر ایک حسین گنبد تعمیر کیا جا رہا ہے، جسے دیکھنے کے بعد یقیناً گنبد خضرا کا تصور ذہن میں آتا ہے، اور اسی گنبد کے ساتھ اللہ پاک کی شان و عظمت اور بلندی کا ثبوت دینے کے لیے ایک عظیم مینار کی تعمیر جاری ہے۔ مزید جانیے انجینئر راجہ طاہر افتخار کیانی صاحب کے اس انٹرویو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی، اور ایک انتہائی خوبصورت ڈاکومنٹری کہہ سکتے ہیں، سٹوری کہہ سکتے ہیں، آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً اللہ کریم کی ذات نے جنہیں عطا کیا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگانے سے گریز بھی نہیں کیا کرتے، اور اللہ کریم کی ذات ان کے خزانوں میں بے حد وسعتیں اور برکتیں عطا کرتے ہیں۔ ایسی ایک شخصیت ہے ان کے بارے میں، اور ایسا ہی ایک گاؤں ہے جنہوں نے اپنی ایفرٹس کی ہیں، اپنی محنت کی ہے، اپنے بلبوتے پر انہوں نے پیسے اکٹھے کیے، جو پہلے آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں، جو ڈاکومنٹری میں نے آپ کی خدمت میں وائس اوور میں نے پیش کی ہے، اس کو تقریباً آپ دیکھ چکے ہوں گے، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ کے جو نیک لوگ ہیں، اللہ کریم کی ذات ان سے اپنے نیک کاموں میں کس طرح معاون ان کو بناتا ہے، اور اللہ کریم کی ذات انہیں ان کے ساتھ جنت کے جو ہے وہ سودے طے کرتا ہے، اور یہ اسی طرح ہے کہ اللہ کریم کی ذات ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بھی جنت میں رکھا کرتے ہیں۔ حاضرین و سامعین، بڑی خوبصورت شخصیت جناب انجینئر راجہ
طاہر افتخار کیانی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، انتہائی خوبصورت شخصیت بھی ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں، یہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں، پہلے جو وائس اوور ہوا وہ بھی ان سے مشورہ لے کر ہم نے ساری چیزیں یہاں بیان کی تھیں۔ اچھا، السلام علیکم سر۔ السلام ورحمۃ سر سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پر انوائٹ کیا اور اتنے خوبصورت اس کار خیر میں حصہ ہمارا بھی تھوڑا سا شامل ہو جائے گا کہ اگر ہماری وجہ سے لوگوں تک یہ انسپائریشن پہنچتی ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیسے ایک گاؤں کی اتنی، مجھے پتہ ہے ہم اس علاقے کے رہنے والے ہیں، اتنی تعداد بھی نہیں ہے، اور پھر یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی کہ اتنا بڑا اللہ کا گھر یہاں پر تعمیر کیا جائے اور اس وسعت کے ساتھ اور اس پہ اتنے زیادہ اخراجات کیے جائیں، یہ سوچ کہاں سے پیدا ہوئی سب سے پہلے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر، بہت شکریہ آپ کا، آپ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ گاؤں کے لحاظ سے آپ کو پتہ ہے کہ علاقائی لحاظ سے ہمارے اس علاقے میں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، بے شک۔ جس میں بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹیز ڈی ایچ اے کی صورت میں، بیریا ٹاؤن کی صورت میں، بالکل۔ اور ہمارے جو مضافات ہیں وہ بہت جلد ٹرانسفارم ہو جائیں گے ایک میگا سٹیز میں۔ اس سارے کو دیکھتے ہوئے، چونکہ مسجد آپ کو پتہ ہے کہ ایک معاشرے کا دل ہے اور اور بنیادی ضرورت بنیادی بھی ہے۔ ضرورت ہے، دل کا درجہ رکھتی ہے، بالکل۔ تو یہ کافی عرصے سے پروگرام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی ایسے مومن کی تلاش تھی کہ جس کے بازو میں طاقت بھی ہو اور اللہ، جس ہاں کے ہاں ہاں۔ کردار میں حیا اور ایمان بھی ہو۔ بے شمار دفعہ میں 2007 میں جب انجینئرنگ کی تو اس کے بعد بیسیوں دفعہ یہ ایفرٹس کی، لیکن شاید اللہ کی ذات کو منظور نہیں تھا۔ ہماری مسجد ہماری دیگر تعمیرات کے مقابلے میں تھوڑی بوسیدہ اور پرانی ہو چکی تھی، اور اس کو شہید کر کے عصر نو بنانا ناگزیر تھا۔ اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ نے بڑے بھائی جنرل شاہد محمود کیانی صاحب کے دل میں یہ بات ڈالی، اور انہوں نے گاؤں کے تمام احباب کو بٹھایا، جس میں کچھ ہمارے اکابر، جن میں سیر فہرست راجہ شاہد ظفر صاحب ہیں، ان سے انہوں نے مشاورت کی، صحیح۔ اور اس مشاورت کے نتیجے میں جنرل شاہد صاحب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مسجد کو بنایا جائے گا، اور سب کو یہ ٹاسک کیا کہ آپ علاقے میں جہاں ٹریول کرتے ہیں وہاں پہ مساجد دیکھیں اور ان مساجد کی چھوٹے چھوٹے کلپس بنا کے میسج شیئر کریں، تصویریں شیئر کریں، اچھے آئیڈیاز لے کے آئیں کہ اس ایریا میں جتنی ہمارے پاس اسپیس ہے، جی جی۔ بابا جی لکڑ شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے یہ مسجد بنائی تھی، انہی بنیادوں پر ہم مسجد کو بنائیں، لیکن وہ ہو عظیم الشان، عالی شان، بہت ہی پیاری بنی ہوئی، مطلب ایک جو قابل مثال، اپنا قابل اپنا تقلید جدا گانا ایک اپنا وہ انداز منصب ہو۔ رکھتی ہو تمام بالکل، مساجد میں۔ تو جی۔ اس میں ہم لوگوں نے رائے دی، اللہ کے کرم سے ان ایفرٹس میں ہی ہمیں ایک انٹیریئر ڈیزائنر، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف و سعادت بھی بخشی ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف میں موجہ شریف سے لے کر ریاض الجنہ تک جتنے بھی فن پارے نئے لگ رہے ہیں، جتنی تحریریں نئی ہو رہی ہیں، جتنا ٹائل ورک نیا ہو رہا ہے، اس سارے کا کانٹریکٹ ان کے پاس ہے۔ سبحان میری اللہ، مراد سبحان جناب اللہ، مبین احمد صاحب سے، ماشاء اللہ اللہ۔ کے کرم سے مبین صاحب ہمیں ملے۔ پھر جنرل شاہد صاحب نے مبین صاحب کو نہ صرف ان کے ساتھ میٹنگ کی، ان کا بڑا پن کہ میں بھی اس سعادت میں ان کے ساتھ شامل تھا، اس میٹنگ میں فیصلے سارے بھائی جان کے تھے، جی مجھے بھی انہوں نے بٹھا لیا جی جی۔ مسجد میں شامل کرنے کے لیے۔ مبین صاحب نے مسجد کو جب ٹیک اپ کیا اور جنرل شاہد صاحب نے ان کے ساتھ مل کر جو ان کی فریکوینسی آپس میں میچ ہوئی، تو اس کے بعد ہماری مسجد جو ادروائز شاید ہمارے جو اس طرح پٹواری میں عرف عام میں کہتے ہیں ایک صفا ٹائپ مسجد، جس طرح ہماری جی جی مسجدیں جی ہیں، جی، بالکل۔ اس سے ہٹ کر یہ جو آپ اللہ کے کرم سے جو شاہکار آپ دیکھ رہے ہیں اور جو انشاءاللہ جلدی پایہ تکمیل پایہ تک تکمیل کو پہنچنے والا پہنچے ہے۔ گا، اس کی صورت میں آئی۔ مبین صاحب کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور مبین صاحب کی جتنی بھی آراء تھیں، جتنی بھی رائے تھیں، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے یا ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اللہ نے جو جنرل شاہد صاحب کی صورت میں ہمیں ایک مضبوط بازو عطا فرمایا، اس نے یقین جانے اس مسجد کے پروجیکٹ کو ممکن بنایا۔ ادروائز ہماری سمجھ میں تو مطلب 10 سال یہ بات نہیں آ سکی، یعنی مسجد میں کھڑے ہو کے میں یہ بات جی کہہ جی۔ رہا ہوں کہ ہم 10 سال تک یہ اکاموڈیٹ اس چیز کو سوچ نہیں پائے تھے یا ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے تھے کہ جو پرانی مسجد یا مینار کا جو ملبہ ہوگا ہم نے اسے ٹھکانے کیسے لگانا ہے، یعنی اس کو بھی ایسے اس کو یعنی یوز ہمارے کریں پاس جتنا تاکہ فنڈ بعد تھا، میں جتنا جو فنڈ تھا ہمارے ہمارے اخراجات کم ہوں۔ جتنا فنڈ تھا، مطلب ہمارے خیال میں وہ اس کو ٹھکانے لگانا بہت بڑی مالی، ابھی اس وقت تک ایگزیکٹ فگرز تو جنرل شاہد اور نمبردار عظمت صاحب جو میرے جی بڑے جی۔ بھائی ہیں ان کے پاس ایگزیکٹ فگرز ہیں، یعنی ایک ایک روپے کا حساب ہے ان کے پاس، لیکن ابھی تک ہم 4 کروڑ سے زیادہ رقم اس جگہ پہ لگا چکے ہیں۔